Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Welcome back to another Hassan Explore vlog. جی تو ویورز، آج میں اپنے گھر میں موجود ہوں۔ آج چونکہ سنڈے ہے اور چھٹی کا دن ہے، آرام کا، لیکن آج بڑی زبردست جو ہے وہ آج سنی ویدر ہے، دھوپ نکلی بھی ہے۔ تو میں نے سوچا آج میں گھر میں فری ہوں تو کیوں نہ میں نے جو ایک چھوٹا سا شوق پالا ہوا ہے کبوتروں کا، وہ میں نے جو ہے وہ اپنے چھت پہ رکھے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے۔ تو میں نے کہا کہ آج کے ولاگ میں جو ہے وہ ان کبوتروں کو کیپچر کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ میرا ایک فیس بک پیج ہے جو کہ شوق کبوتر پروری کے نام سے ہے، جس کے تقریباً 70,000 ممبرز ہیں جو کہ ڈیلی جو ہے وہ اس پیج میں جو ہے وہ اپنی پوسٹ شیئر کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آج کا ولاگ جو ہے اسپیشلی میں اپنے ان دوستوں کے نام کروں گا جو کہ شوق کبوتر پروری میرے فیس بک پیج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ولاگ بنا کے وہاں پر اپلوڈ کروں گا تاکہ وہاں کے جو ویورز ہیں، جو پیج فالورز ہیں، وہ بھی اس ولاگ کو دیکھیں اور آئی ہوپ کہ ان کو بھی پسند آئے گا۔ اور سیکنڈلی چونکہ ہمارا چھت جو ہے وہ تیسری منزل پہ جہاں میں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں، اور آج چونکہ بڑی خوبصورت سردی کا موسم میں بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے، ایک دو دن پہلے بڑی سخت بارش ہوئی تھی، برف باری جسے آپ ژالہ باری جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ مکمل خوبصورت ایک دھوپ کا جو ہے نا وہ آپ مزہ لے سکتے ہیں، لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سردی کے موسم میں خاص کر دھوپ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انجوائے اور چھٹی کا دن بھی ہو تو ساتھ اس کو جو ہے وہ لازمی وٹامن ڈی آپ کو لینی چاہیے۔ تو آج میں اپنے چھت پہ جو ہے وہ ارد گرد کا ماحول بھی آپ کو جو سینری ہے وہ بھی دکھاؤں گا، اور ساتھ جو ہے وہ میں نے جو کبوتر پالے ہوئے ہیں اپنی کیج میں وہ بھی دکھاؤں گا، اس کا بھی شوق کرواؤں گا۔ اس حوالے سے جو تھوڑی بہت انفارمیشن میرے پاس ہے بریڈز کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ولاگ کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے شو کی طرف۔ جی تو پھر یہ ایک کیج ہے میری چھت پہ، یہاں پر میں نے جو ہے مختلف بریڈز کے کبوتر جو ہیں وہ پالے ہوئے ہیں۔ تو کوشش کرتا ہوں کہ 1 بائی 1 ان کی کیج میں جا کے آپ کو ان کا شوق بھی کرواؤں۔ جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر موسٹلی جو کبوتر میں نے رکھے ہیں وہ ٹیڈی بریڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ کبوتر یہاں پر میں نے رکھے ہیں، بائفرکیٹ کر دی ہے۔ جو یہاں پہ آپ کو ٹیڈی نسل میں اوریجنل ہے یا اس میں تھوڑا بہت کراس ہے وہ آپ کو اس کیج میں ملیں گے۔ یہ آپ دیکھیے، تو میرے پسند کے وہ بڑی خوبصورت جالدار سے کبوتر ہیں یہ، جو کہ اس وقت آپ کو کیج میں نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک فیمیل ہے جو کہ ٹیڈی، یہ میرے گھر کی فیمیل ہے، یہاں ہی پیدا ہوئی تھی، اس کی ماں بھی میرے پاس ہے، یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے، یہ دھوپ میں اس وجہ سے میں نے شو کروایا کہ یہاں پر تھوڑا آپ کو ایزیلی جو ہے نا وہ بڑی کلیئر پکچر آتی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے شوقی نظرات شو کر سکیں۔ تو ویورز چلتے ہیں دوسرے کیج کی طرف۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو ریڈ آئیز میں جو کمگر اور گولڈن جن کو کہا جاتا ہے وہ آپ کو اس کیج میں نظر آئیں گے۔ یہ آپ دیکھیں، تو یہ کافی جو ہے وہ ایکٹیو ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ سردی کے موسم میں حالانکہ ایکٹیو ہونا پجن کا، کبوتروں کا یہ بڑا مشکل عمل ہوتا ہے، ان کو ایکٹیو رکھنا، ان کی خوراک کا خیال رکھنا، اور وہ خاص قسم کی جو ہے نا وہ میڈیسن دی جاتی ہیں تاکہ یہ سردی کے موسم میں ایکٹیو رہیں۔ اور جتنا زیادہ آپ ان نیسیسری کیئر کریں گے تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ دی جائے تو پھر اس سے جو ہے وہ کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے کمگر نسل کا یہ میل ہے، ساتھ اس کی ریڈ کلر میں ایک مادہ جو ہے وہ اٹیچ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ ساتھ ایک اور کمگر نسل کا یہ میل ہے جی، یہ سوری یہ فیمیل ہے، بیک سائڈ پہ میل ہے۔ اور یہ کچھ کبوتر
اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ اپنی یہ لال پلک میں ہے. یہ لاہور سے میں نے جو ہے نا وہ ایک شاگرد ہیں جو رہتے ہیں وہ لاہور میں نہیں ہیں, لیکن ان سے میں نے پرچیز کی تھے. بچے تھے یہ اس وقت. ان کی جو پلکیں ہیں وہ سندوری ہیں. تو وہ یہ 3-4 آپ کو نظر آئیں گے میری کیج میں. اور یہ بھی ایک فیمیل ہے ٹیڈی, جو کہ یہاں پر میں نے پیر مکمل کیا ہوا ہے. یہ مکمل ایک پیر ہے. جی تو ابھی ان کو میں یہ باہر دھوپ میں لے آیا ہوں. اور یہ آپ دیکھیں تو ریڈ آئیز میں جتنے بھی پیجنس ہیں میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا وہ آپ کو یہ ابھی آپ واضح یہاں پر نظر آ رہا ہے میرے خیال میں. یہ ہمارے بہت ہی اسپیشل یلو کڑی کے نام سے ہم نے ان کا نام رکھا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست کام کرتے ہیں, خاص کر بریڈ میں جب ان کو ڈالا جائے تو ان کا رزلٹ بہت اچھا ہے. اور یہ آپ دیکھیں تو موسٹلی پیجن جو ہیں وہ آپ کو ریڈ آئیز میں نظر آئیں گے. یہ ماشاءاللہ سے اپنی بریڈ میں پیور ہیں. اور ان کو اگر کراس دے کے عقل مندی کے ساتھ پیر بنایا جائے, چاہے وہ بریڈنگ کے لیے ہو چاہے ان کو اڑانے کے لیے استعمال کیا جائے, یہ پھر شوقین اپنی سوچ سمجھ کے مطابق ہے. ابھی کبوتروں کو جو ٹیڈی نسل میں جو ہے ان کو میں ابھی کھڈے میں لے کر آیا ہوں. تو آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر 1 بائی 1 جو ہے وہ شو کرواؤں. تو یہ آپ دیکھیں بڑا ہی خوبصورت میل ہے جی. یہ لاہور سے میں نے پرچیز کیا تھا اور یہ 7 مادہ بھی اسی کے ساتھ ہی آئی تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہ بڑا ہی خوبصورت میل ہے, میری بڑی پسند میں ہے. اور یہ علی والوں میں اور ٹیڈی میں جو ہے وہ کراس میں ایک میل ہے بڑا خوبصورت. اور یہ ریڈ آئیز میں ایک غلطی سے ادھر آیا ہوا ہے. یہ تو پھر سب سے پسند کی جو میری مادہ ہے وہ یہ فرنٹ میں ہے اور بیک میں بھی. یہ میں نے فیصل آباد سے زین جٹ صاحب سے پرچیز کی تھی. لیکن یہ جو فرنٹ میں ہے یہ مادہ, یہ جو اکیلی رہ گئی ہے, یہ مجھے ایک دوست نے اٹک میں ہی مجھے گفٹ کی تھی. اور بدقسمتی سے اس سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکا. لیکن یہ اپنی بریڈ میں بہت پیور ہے اور بہت اعلیٰ نسل کی یہ کبوتری ہے. اور ساتھ ہی اس کے جو رزلٹ ہے مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا. لیکن بدقسمتی سے میں اسے کوئی بینیفٹ نہیں حاصل کر سکا. اور یہ پیئر میں نے زین جٹ صاحب جو فیصل آباد سے ہیں ان سے پرچیز کیا تھا. ماشاءاللہ سے اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے. لیکن بدقسمتی سے میں ٹائم نہ دینے کی وجہ سے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرندے بھی کم ہیں, اس وجہ سے ہے کہ میں ٹائم نہیں دے سک رہا کچھ ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے. اور یہ آپ دیکھیے تو اسی مادہ کی جو ہے وہ بیٹی ہے یہ بڑی خوبصورت اپنی جو ہے نا ماں پہ گئی ہے. اور بڑے خوبصورت اس کا بھی رزلٹ ہے. اور خود بھی آپ دیکھ لیجیے, جو شوقین حضرات ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے, یہ اپنی بریڈ میں پیور ہے. اور یہ ماشاءاللہ سے جتنے بھی پرندے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اپنی بریڈ میں پیور ہیں اور ماشاءاللہ سے رزلٹڈ ہے. میں نے تھوڑا سا شوق رکھا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس طرح کا شوق ہو کہ کم از کم جب آپ اپنے پرندوں کو دیکھیں تو آپ کا شوق جو ہے وہ پورا ہو جائے. یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیے تو پرندے جو ہے وہ اپنی بریڈ میں پیور ہیں اور خوبصورت ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ساتھ ہی کبوتروں کے شوق کے آپ کو ارد گرد کا ماحول بھی دکھاؤں گا. تو یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ مبارگہ حسینیہ کامل پور سیدہ ہیں. اور ابھی میں نے لاسٹ 3 شعبان کے حوالے سے جو جشن میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ اسی مبارگہ حسینیہ کامل پور سیدہ میں منعقد ہوا تھا. اور آج بھی 4 شعبان غازی آباد سرکار کی ولادت کے حوالے سے جو ہے وہ جشن کا اہتمام ہے اسی مبارگہ میں. تو یہ ہمارے لیے مبارگہ جو ایک نعمت سے کم نہیں ہے, جو کہ ہمارے بزرگوں نے کامل پور سادات سے تعلق رکھنے والے انہوں نے اس مبارگہ حسینیہ کامل پور سیدہ کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھا. اور یہ ہمارے لیے ایک تحفے سے کم نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے بڑا خوبصورت منظر ہے یہ مبارگہ حسینیہ کامل پور سیدہ کا. اور ساتھ ملکہ آبادی ہمارے کامل پور سیدہ میں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, یہ آپ کو جو گنبد نظر آ رہا ہے یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے جو کہ سادات نے ڈونیٹ کی ہوئی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ جو سادات ہیں ان میں کوئی بھی ایسی لڑائی جھگڑے والی یا بدنیتی پہ مبنی کسی فرقہ پرستی پہ یقین نہیں رکھتے. آپ کو چاروں طرف جو بھی آبادی نظر آ رہی ہے وہ مسجد وہ جو ہیں وہ سادات ہیں. لیکن انہوں نے خود مین مرکز میں مسجد اہل سنت والجماعت کے لیے زمین ڈونیٹ کر کے
ایک پیار محبت اور جگانیت کا جو ہے وہ ایک درس دی ہے، تاکہ کسی بھی قسم کا فرقہ پرستی کے حوالے سے کوئی بھی میسج کسی کو کنوے نہ ہو۔ مسجد آپ دیکھ لیں، مسجد کامل پور سیدہ میں جہاں پر سادات برادری ہے، وہاں پہ آپ کو مسجد اہل سنت والجماعت مرکز میں نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جو آبادی نظر آ رہی ہے، اور ہر گھر میں آپ کو سخی شہنشاہ غازی آباد سرکار کا لمپاک نظر آ رہا ہے، تو یہ ساری سادات برادری ہے۔ یہ جو گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ زلفی بخاری صاحب جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کا گھر ہے اور بانی ارکان میں سے ہیں۔ اور یہ آپ کو ساتھ ہی جو ہے وہ جو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ بنگلور جو جہاں پر ہم بکریاں وغیرہ لے کر جاتے ہیں وہ ہے، اور یہ سی ایم ایچ کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ اور یہ ساتھ ساتھ جتنی بھی آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے، الحمدللہ چاروں طرف کامل پور سادات کی ہے، اور سادات برادری یہاں رہتی ہے، اور ہر گھر میں آپ کو غازی آباد سرکار کا لمپاک نظر آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی جو بیک سائڈ پہ آپ کو پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی الحمدللہ ہمارا جو یہ ایریا جہاں پر موجود ہے، وہ چاروں طرف آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے خوبصورت۔ اور آج تو پہاڑ ذرا زیادہ خوبصورتی سے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش بھی ہوئی ہے، ماحول بالکل صاف ہے، اور آپ کو جو ہے وہ اسی وجہ سے آج ہوا بھی چل رہی ہے، ٹھنڈی ہے، لیکن ساتھ ساتھ خوبصورت دھوپ بھی ہے۔ یہ میری چھت پہ جو ہے وہ غازی آباد شہنشاہ کا علم پاک جو ہے وہ نصب ہے۔ یہ تقریباً 30 فٹ ہائٹ پہ ہے، جس کا پہلی بار جو علم کشائی تھی میری والدہ مرحومہ نے کی تھی، اور سب سے التماس ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، 2023 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ ہر سال جو ہے وہ اس علم پاک کے علم کشائی کیا کرتی تھی، اور یہ میرا چھوٹا سا شوق۔ اچھا تو ویئرز، لاسٹ میں جو ہے وہ میں جتنے بھی شوق کبوتر پروری فیس بک پیج پہ موجود ہیں میرے دوست، جنہوں نے بڑا پیار محبت دکھاتے ہوئے فیس بک پیج کو فالو کیا، تقریباً الحمدللہ 70,000 ممبرز جو ہیں وہ فیس بک پیج پہ موجود ہیں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ اسپیشلی ان کے لیے میں نے بنایا، اور سیکنڈلی ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ ولاگ ضرور دیکھیے گا۔ میں انشاءاللہ اس پیج پہ بھی وہ ولاگ جو ہے اپلوڈ کروں گا، اور جتنے بھی دوست ہیں وہ اگر یہ پیار محبت مجھے یوٹیوب چینل پہ دکھائیں تو میں ہائیلی اوبلائج ہوں گا آپ کا، اور مجھے بھی جو ہے وہ کافی فائدہ ہوگا، اس کا ویورشپ ملے گی مجھے، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کو بھی انشاءاللہ انٹرٹین کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اپنی قیمتی آراء جو ہے وہ کمنٹس میں لازمی بتایا کیجیے گا کہ کس قسم کے ولاگ جو ہے وہ میں لے کر آؤں، اور کمنٹس میں لازمی اپنی آراء دیجیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی لائک کر دیں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے لیے میں لا سکوں۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ جو ہے وہ شوقین حضرات جو ہیں جو کبوتر پروری سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔